اس میں پیشاب جب آدمی کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد پھر، اور خود نہیں بہتا، یہ علامت اس سے مختلف ہے. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی آیا ہے اس کو نکالنے کی خواہش زیادہ تیز ہو گئی ہے. اس لیے یوں لگتا ہے بعض دفعہ کہ ساتھ ساتھ بنتا ہے، ساتھ ساتھ مریض پیشاب کے لیے جاتا ہے. یہ ذیابیطس نہیں ہے بلکہ دوسری کمزوری ہے. ضرور ہو سکتا ہے مثانے کی سوزش ہو، جس طرح رحم کی سوزش ہے. مثانے کی سوزش ہو سکتی ہے، اس سے بھی ہوتا ہے. اور مثانے کی سوزش میں اور بھی بہت سی دواؤں میں ہے، لیکن یہ اس کا خاصہ ہے. لیکن ایک اور چیز اس میں جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پروسٹیٹ کی علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. پروسٹیٹ کی علامتیں جب پائی جائیں اس کے پیشاب میں تو یہ کیوریٹو ہے، ارلی سٹیج پر اس کو کنٹرول کرتا ہے. پروسٹیٹ کے کینسر میں بھی اس کو غور کرنا چاہیے سلائنم پر. لیکن میں نے جو سب سے مؤثر دوا دیکھی ہے وہ سلیشیا 1,00,000. وہ کافی، میں قریباً گزشتہ 2-3 سال کے اندر، چند سال کے اندر، میرا خیال ہے کہ 5-6 مریض ایسے ہوں گے جن کو میں دے چکا ہوں. اور وہ بعض صورتوں میں تو ڈاکٹروں نے کہا کہ وہ اس کا اثر ہی کوئی نہیں رہا. باقی بعض صورتوں میں کافی انتہا تک آگے پہنچنے کے باوجود غیر معمولی طور پر ریورسل ہوا ہے. میں نے کہا امیر صاحب ہالینڈ سے پتہ کرنا ان کے والد صاحب کا اب کیا حال ہے. ان کی طرف سے بھی حیرت انگیز رپورٹ آئی تھی. خدا کرے کہ ایسا جاری رہے. ان کے والد کی عمر کافی بڑی ہے، امیر صاحب ہالینڈ کے، اور مجھے دوبارہ رپورٹ نہیں ہے، اس لیے مجھے فکر ہے اللہ کرے کہ یہ اثر قائم رہا ہو. لیکن جو پہلا اثر تھا وہ تو حیرت انگیز تھا. انہوں نے مجھے لکھا کہ والد صاحب، امید ہے وہ اس کو برا نہیں منائیں گے اس ذکر کو نام لے کر. نام تو میں نے اس لیے لیا ہے کہ دعا کی تحریک ہو، خاص طور پر امید صاحب ہیں، لوگوں کا ان سے تعلق ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کا خط ملا کہ میرے والد ہاسپٹل میں داخل ہیں، پروسٹیٹ کا کینسر تشخیص ہو چکا ہے، اور اتنی گر گئی ہے حالت کہ ان کو اپنی زندگی کی کوئی امید نہیں رہی، اور وہ بس اب جدائی کی باتیں کر رہے ہیں. کوئی ہومیوپیتھک دوائی ایسی ہے جو اس میں کام آ سکے؟ میں نے ان کو کہا کہ سلیشیا کی 1,00,000 کی طاقت دیں اور پھر مجھے چند دن کے بعد رپورٹ کریں. چند دن کے بعد ان کی رپورٹ ملی کہ ان کی پہلے تو نفسیاتی کیفیت بدلی ہے. فوری طور پر وہ بہتر محسوس کیا، کھانا پینا چھوڑ بیٹھے تھے، کھانا پینا کو مانگنا شروع کر دیا، طبیعت بہتر ہوئی. جب چیک کرایا تو پتہ چلا کہ کینسر نے آگے بڑھنا بند کر دیا ہے، اور پہلے سے کچھ حالت بہتر ہے. ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق نہ صرف یہ کہ مرض آگے بڑھنا بند ہوا ہے بلکہ پہلے سے کچھ حالت بہتر ہو گئی ہے. یہ جو صورت ہے یہ اور بھی کئی مریضوں میں دیکھ چکا ہوں. اور چونکہ یہ کینسر بہت خطرناک ہے پروسٹیٹ کا، اور غالباً ایلوپیتھک میں اس کو لا علاج سمجھا جاتا ہے. ریڈیشن وغیرہ کرتے ہیں مگر فضول مصیبت ہی ہے میری. اس لیے میں بتا رہا ہوں ابھی کہ باقی احمدی بھی جہاں جہاں بھی ہو تجربہ کر کے دیکھیں، ریکارڈ کریں کیس کی ہسٹری، ایلوپیتھک طریق پر اس کی تشخیص معین کر لیں، شک پر نہ رہیں، اور پھر اگر واقعی سلیشیا میں اللہ کے فضل سے یہ بات ہے تو فائدہ اٹھانا چاہیے دنیا کو. لیکن سلائنم کی بعض علامتوں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی پروسٹیٹ کے کینسر میں مفید ہو سکتا ہے. اس لیے اگر سلیشیا کام نہ کرے یا کچھ کام کر کے چھوڑ دے تو دوسری دوا جو پیش نظر ہونی چاہیے وہ سلائنم ہے. ضروری 1,00,000 کی طاقت جو ہے عام طور پہ ریپیٹ کب کر سکتے ہیں؟ یہ تو منحصر ہے اس بات پر کہ مریض کیا تقاضے کر رہا ہے، مرض اس کا. یعنی اگر فائدہ ہو اور کچھ دیر کے بعد رک جائے، چاہے دوسرے دن ہی رک جائے، تو تھوڑا وقفہ دیکھ کر ایک دفعہ ریپیٹ کی جا سکتی ہے.
اور اگر فائدہ جاری ہے تو بے وجہ ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے. کینسر میں نے پہلے تو میں 3 ہفتے کا عموماً کہا کرتا تھا، پھر میں نے محسوس کیا کہ زیادہ لمبا ہے. کینسر کو بعد جلدی دوبارہ امپیٹس چاہیے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو عام طور پہ 1 ہفتے کے 2-3 خوراکیں میں دے دیتا ہوں. اور سلیشیا کو بالعموم اتنی جلدی ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. 1-2 مہینے کے بعد جو لمبے کیسز ہیں نا آہستہ جنہیں انتظار ہو سکتا ہے انہیں میرا خیال ہے 2-3 مہینے میں 1 دفعہ کافی ہوتی ہے. لیکن جہاں مرض کی رفتار تیز ہو چکی ہو، اگرچہ وہ کرونک ہو، آخری لمحوں میں داخل ہو اور تیز ہو جائے، وہاں آپ انتظار کر ہی نہیں سکتے اور وہاں ریپیٹیشن نقصان نہیں پہنچاتی. مجھے بعض خط ملے ہیں کہ ہم گھبرا گئے ہیں، آپ نے سلیشیا کے متعلق یہ کہہ دیا، کالی فاس کے متعلق یہ کہہ دیا، ہم تو یہ دوائی بڑی دیر سے لے رہے ہیں، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے ہیں، ہمیں اس کا ہومیوپیتھی کلاس میں جواب دیں، کیا یہ کھا سکتے ہیں مسلسل؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک مرض موجود ہو، علامتیں ہوں اور یہ تسلی ہو کہ ان علامتوں میں کوئی دوا کام کر رہی ہے، تو اس کی ریپیٹیشن اس وقت تک جب تک مرض کا مطالبہ ہے کبھی وہ بیماریاں پیدا نہیں کرتی جو جس کو ہائپر میڈیکیشن کہا جا سکے. میڈیکیشن زیادہ ہونے سے جو علامتیں پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ سلیشیا کی بعض یا اس کا کالی فاس کے متعلق میں نے بتایا تھا، اگر مریض طلب کر رہا ہے تو پھر دیں بے شک، لیکن ایلوپیتھک ڈاکٹروں کے لیے تو آسانی ہے، وہ ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں، اور انگلستان وغیرہ میں تو ہر مریض کو یہ سہولت ہے. تو جس کو بھی شک ہو وہ اپنی بلڈ کیمسٹری کروا لے، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. بالکل بلڈ کیمسٹری میں وہ صاف نظر آ جائے گا کہ اس کے جو 12 سالٹس ہیں ان کی آپس میں کیا نسبت ہے.